آج جو میں لیکچر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ وہ واحد لیکچر ہے جس کا استعمال اس میں جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں وہ دنیا میں اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے جب بھی اکنامکس کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا یوز ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں, کسی ملک کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یا کسی ملک کی جو کامیابی ہے اس کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم اس کی ضرورت گہرائی کے اندر جائیں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, وہاں کے جو فیکٹرز ہیں, پروڈکشن کی جتنے بھی فیکٹرز ہیں, اس کے علاوہ جو بھی اس ملک کی جی ڈی پی ہے, جس طرح کی کیلکولیشن اس کی ہو رہی ہے تو اس کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. تو اسی مناسبت سے جو لیکچر میں آج آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے امپورٹنس آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. یاد رکھیے گا جس طرح ایک انسان جو کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے اس کے کھڑے ہونے میں, بیٹھنے میں, وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو انسان اس وقت کھڑا ہوتا ہے, اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس میں سب سے اہم کردار ریڑھ کی ہڈی کا ہے جس کی بیس پہ اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں. اسی طریقے سے جو اکنامکس ہے اس میں بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی وہ واحد چیزیں ہوتی ہیں, وہ واحد فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ کسی بھی ملک کی اکانومی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. سے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, انڈیا لے لیں آپ, چائنا لے لیں یا کسی اور ملک کی بات کریں, جتنی بھی ترقی ہوتی ہے اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. اسی لیے کسی ملک کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اس کے جب بھی اس کا پیمانہ کریں گے, اس کا جب جائزہ لیں گے تو ہم اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو سب سے اہم فیکٹرز تصور کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتے ہیں اسی کی بیس پہ کسی بھی ملک میں جو مہنگائی ہوتی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے. مہنگائی اس طرح سے کنٹرول ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایک ملک میں جس اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ویٹ کی, آٹے کی, گندم کی, اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. یعنی کہ لوگوں نے اس کا استعمال جو نارمل کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑھا دیا ہے کسی بھی وجہ سے, یا کوئی بھی اور پروڈکٹ ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر اگر آپ گندم کی ایگزامپل ہے, کوئی بھی ہر علاقے کی مناسبت سے, ہر ملک کے علاقے کے مناسبت سے اس کی جو ایگزامپل ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. اگر ایک ملک میں کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی سیکنڈ تھنگ یعنی کہ اس کی وجہ سے اگر اس کی سپلائی میں اضافہ نہیں ہوتا تو اب مسئلہ کیا پیش آتا ہے, ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے, اور اگر سپلائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس چیز کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کچھ سال پہلے کی اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر 2005-6-7 کا جو دور تھا جس میں مشرف صاحب کا جو دور تھا اس کے اندر آپ کو اگر آپ نظر دلائیں تھوڑے اکانومی کا جائزہ لیں اس وقت کی پاکستان میں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آٹے کی اور چینی کی حاصل کرنے کے لیے, آپ کو خریدنے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ڈیمانڈ نارمل لوگوں کی تھی وہ تو تھی, لیکن آپ کی جو سپلائی تھی, آپ کی جو کلٹیویشن تھی, آپ کی جو پیداوار ہو رہی تھی وہ کم ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے پرائسز شوٹ اپ ہوئی تھی. اور یہی وجہ تھی اس وقت چینی کی پرائسز 120-130 روپے کلو تک چلی گئی تھی. جبکہ آج اگر ہم نارمل روٹین کی بات کریں, آج سے 2005-2006 سے اب کا موازنہ کریں 13-14 سال بعد, تو آج سب کچھ سٹیبل نظر آئے گا آپ کو اکانومی کے اندر. اس کی بہت بڑی وجہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جو ملک بھی اس وقت ترقی کر رہے ہیں آپ کو نظر آئیں گے, چاہے چائنا لے لیں, امریکہ لے لیں, جاپان لے لیں, یا ایون کہ پاکستان لے لیں جو ترقی کر رہا ہے اس وقت, اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے. کسی بھی ملک کو جب ترقی کرنی ہوتی ہے تو اس کو ایک چیز یاد رکھنی ہوگی, تو جب اس کے لوگوں کی ڈیمانڈ ڈیزائر بڑھے گی کسی بھی چیز کو خریدنے کے حوالے سے تو اس کی سپلائی بھی بڑھنی چاہیے. آپ ریسنٹلی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 3-4 سالوں سے اسمارٹ فون کا استعمال بڑھ گیا. یعنی کہ ہر شخص کے ہاتھ میں 1 یا 2 اسمارٹ فون ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے پاکستان میں تو اس کی پروڈکشن نہیں ہو رہی, ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اب پاکستان کے جو امپورٹر تھے انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, باہر سے یعنی کہ دوسرے ممالک سے موبائل کو امپورٹ کرنا شروع کیا. امپورٹ کرنے سے کیا ہوا کہ جو ایک خلا تھا, یعنی کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی, سپلائی کم ہو رہی تھی, لوگوں کو چیزیں مل نہیں رہی تھی, جس وجہ سے موبائل کی پرائسز ہائی تھی.
تو جب امپورٹ ہونا شروع ہوئے، لوگوں کو موبائل ملنا شروع ہوئے آپ کو لوکل مارکیٹ کے اندر، اگر آپ کراچی کی بات کریں تو کراچی کے اندر جو صدر کی موبائل مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ مارکیٹ پاکستان کے اندر اور بھی ہیں، جہاں پہ موبائل کی سپلائی جب بڑھی تو اس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ تو کم نہیں ہوئی، لیکن آپ کی پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی. موبائل کی جو پرائسز تھی گریجولی وہ نیچے آنا شروع ہوئی، اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کو 5-6 ہزار میں یا 10 ہزار میں آپ کو اسمارٹ فون مل جاتا ہے. لیکن آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے آپ کو 10 ہزار یا 20 ہزار میں اچھا موبائل نہیں ملتا تھا. موبائل بہت مہنگے تھے. اسمارٹ فون بے شک بعد میں آئے، لیکن آپ دیکھیں اسمارٹ فون کی پرائسز گریجولی کتنی ڈکریز ہوئی پاکستان کے اندر. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیلنس ہونا. کسی بھی ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ملک میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک ملک میں، اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لیں، موبائل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہر شخص موبائل خریدنا چاہ رہا ہے اور مارکیٹ کے اندر موبائل نہیں مل رہے، تو لازمی سی بات ہے کہ اس چیز کی، اس پروڈکٹ کی پرائسز میں اضافہ ہوگا. کیونکہ جو شاپ کیپر ہوتا ہے، جو ہول سیلر ہوتا ہے، وہ اپنی چیز کو مہنگا کر کے بیچنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ جب مارکیٹ سے ایک چیز شارٹ ہو جائے گی تو آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں، اور جب آپ پاس پیسے ہوں گے تو آپ اس کو زیادہ پے کر کے خریدیں گے. یہی وجہ ہے جب آج 2005-6 کے اندر گندم اور چینی وغیرہ مہنگی ہونا شروع ہوئی تھی. اب یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں، گھر میں استعمال تو ہوں گی، تو لوگوں نے زیادہ پے کر کے اس چیزوں کو خریدا، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس سے پیسہ زیادہ گیا اور پروڈکٹ کم آئی. لیکن اب اس کا سیکنڈ ایفیکٹ کیا آیا؟ کچھ عرصے بعد جو کسان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس پروڈکٹ کے اندر تو مارجن بہت زیادہ ہے، پروفٹ، پیسے کمانے کا، ریونیو کمانے کا. انہوں نے اس کی پروڈکشن بڑھا دی. جب پروڈکشن بڑھی، پروڈکشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی تھی وہ ایک لیول پہ آ گئی. اگر آپ پچھلی گورنمنٹ کے اندر ایک چیز نوٹ کریں، آپ کو یاد ہوگا کہ ویجیٹیبل کے اندر ایک پروڈکٹ تھی پوٹیٹو، یعنی کہ جو آلو تھے، اس کی قیمت پاکستان کے اندر، میں آج سے 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر 5 سے 10 روپے کلو آلو بکے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ تو انکریز نہیں ہوتی، لیکن کسان جو تھے ہمارے، جو کسان حضرات ہیں، انہوں نے اس کی سپلائی یعنی اس کی پروڈکشن بڑھائی. پروڈکشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں اندر سپلائی زیادہ ہوئی. سپلائی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کی اتنی ڈیزائر تو ہے نہیں، اتنی ڈیمانڈ تو ہے نہیں، تو لوگوں نے اس کو جو نارمل خریدے تھے اتنا ہی خریدا، جس کی وجہ سے پرائسز بہت کم ہونا شروع ہو گئی. تو ایک چیز یاد رکھیے گا اکنامکس کے اندر کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا بیلنس ہونا ضروری ہے. نہ ہی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو. ایسی صورت میں آپ کو پروڈکٹ مہنگی ملے گی، پروڈکٹ نہیں ملے گی مارکیٹ میں. اگر آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، میرے پاس 10 ہزار روپے ہیں موبائل خریدنے کے، اور مارکیٹ سے موبائل نہیں مل رہا، تو میں 15 ہزار روپے میں خریدنے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر موبائل نارمل پرائسز میں مل جائے تو میں 15 ہزار روپے نہیں دوں گا، 5 ہزار روپے ایکسٹرا پے نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے اگر مارکیٹ کے اندر موبائل کی سپلائی زیادہ ہو جائے اور ڈیمانڈ کم ہو، یعنی کہ خریدنے والے لوگ تو کم ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر جو سپلائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دکان میں آپ کو 2-3-4 ہزار روپے کا آپ کو ایک اسمارٹ فون نظر آنا شروع ہوگا. تو کسی بھی ملک کی اکانومی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے یا ترقی کرنے کے لیے اس ملک کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیلنس ہونا ضروری ہے. تو آج کا جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ ایک چیز جانیے گا کہ ملک کی ترقی کے اندر یا کسی بھی اکانومی، کسی ملک کی جی ڈی پی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیلنس ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیلنس ہوگی تو اس ملک کے اندر مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہوگی. اس کی دوسرے فیکٹر بھی ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، انفلیشن ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ میں فیکٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں جسٹ پروڈکشن کی اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا کسی ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کی پروڈکشن وہاں کی ڈیزائر کے مطابق، جو ڈیمانڈ کے مطابق ہونی بہت ضروری ہے. جتنی ڈیمانڈ ہو اتنی سپلائی آپ کو مارکیٹ میں ملتی رہے، چیزوں کی ملتی رہے، تو آپ کبھی بھی زیادہ پے کر کے نہیں خریدیں گے. اگر آپ ایک چیز کا غور کریں، جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے، آپ اکثر دیکھیں گے رمضان کے دنوں میں یا عید کی فیسٹیول جو آتا ہے پاکستان میں، ان دنوں میں آپ کو چیزیں مہنگی ملتی ہیں، یا اکثر جو آپ کے ہول سیلر ہوتے ہیں چیزوں کو شارٹ کر دیتے ہیں، بلکہ مارکیٹ میں کم سپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیسہ دے کر مہنگی چیز خریدنی پڑتی ہے. اور یہ ٹرینڈ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا، نہ کہ صرف پاکستان میں چیزیں مہنگی ملتی ہیں، دنیا بھر کے ہول سیلر، بزنس مین زیادہ منافع کمانے کے چکروں میں چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں، اور تب ہماری مجبوری ہوتی ہے.